الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء امام زمان علیه السلام. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات. معزز سامعین، سورہ مبارکہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ، میں اللہ تم سب کا ولی ہوں، ورسولہ، اور میرا رسول بھی تم سب کا ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے نظر آئیں. یہ وہ آیت ہے کہ تمام مفسرین شیعہ سنی متفق ہیں، متحد ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب سارے مسلمان رکوع میں تھے اور ایک فقیر نے آ کر صدا لگائی، ہے کوئی مجھے زکوٰۃ دینے والا؟ اور حضرت علی علیہ السلام بھی رکوع میں تھے. آپ نے اشارہ کیا، فقیر انگوٹھی نکال کے چلا گیا. نماز ختم ہوئی، جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوا کہ ایک اللہ ولی، دوسرا رسول ولی، تیسرے علی ولی ہے. توجہ فرما. اب ہم پہ لوگ بیچارے اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ بھی لمبا ہے، آذان بھی لمبی ہے، اقامت بھی لمبی ہے. انہوں نے بڑھا دیا ہے کلمہ. میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے، ہم نے کلمہ وہی پڑھا ہے جو قرآن کا کلمہ ہے. اللہ نے کہا میری ولایت کا اعلان کرو، انما ولیکم اللہ. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا ورسولہ، میرے رسول کی ولایت کا اعلان کرو. ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اگر آیت یہاں رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے. آیت رکی نہیں ہے. آیت نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، ان کی ولایت کا بھی اعلان کرو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آئے. ہم نے کہا علی ولی اللہ. صلوات پڑھ دے محمد وعلی. آئیے دیکھیے ولایت کا مقام کیا ہے. اللہ ولی ہے، رسول بھی ولی ہیں، اور حضرت علی بھی ولی ہیں. اب اللہ نے قرآن میں بتلایا ولی کون ہوتا ہے. سورہ جمعہ میں آواز آئی، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اے لوگو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہر ایک میرا ولی نہیں ہو سکتا. اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. بڑی سخت شرط اللہ نے رکھ دی. ہاں، یہ نہیں کہا کہ موت آ جائے تم راضی ہو جاؤ، یہ بھی اچھا مقام ہے. اس سے بھی بلند موت کی تمنا کرو. مالک موت آ جائے، انسان راضی ہو جائے، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے. وہ ولی نہیں ہے، وہ بھی ایمان کا درجہ مگر ولی نہیں. ولی وہ ہے فتمنوا الموت، جو موت کی تمنا کرے. یعنی قرآن نے فارمولہ بتا دیا کہ موت سے ڈر کر بھاگنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا. معیار قرآن یہ ہے
اگر کسی کو موت سے بھاگتے ہوئے دیکھو سمجھ لو کہ وہ ولی نہیں ہے، بلکہ ولی تو وہ ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے واللہ لابن ابی طالب بانس الموت من الطفل بصدی الامہ، اللہ کی قسم ابی طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو ماں کے دودھ سے محبت ہے۔ یہ ولایت ہے، موت سے اتنی محبت جتنی چھوٹے بچے کو ماں کے دودھ سے محبت ہے۔ یہ ہے مقام ولایت۔ اللہ اکبر۔ وہی مولا علی اپنے اصحاب کو بھی یہی درس دیتے ہیں کہ اگر علی والے بننا چاہتے ہو کبھی موت سے نہ ڈرنا۔ اگر کہتے ہو علی ولی اللہ تو پھر موت سے کبھی نہ ڈرنا۔ صحابی ہے ہار و ہمدانی، ہمدان کا رہنے والا۔ مولا فرماتے ہار و ہمدانی اگر تو کہتا ہے میں علی والا ہوں تو کبھی موت سے نہ ڈرنا، اور تیرے اطمینان کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہوں، من یمت یرنی، مولا علی کہہ رہے ہیں ہار ہمدانی سے، من یمت یرنی، جو بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا مجھ علی کو ضرور دیکھے گا۔ ہاں خوشخبری دی، اگر علی والے ہو تو موت سے نہ ڈرنا۔ کیوں؟ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا وہ مجھ علی کو ضرور دیکھے گا۔ یعنی موت کافر کے لیے ہے، موت منافق کے لیے ہے، موت مشرک کے لیے ہے، مومن کے لیے موت موت نہیں، علی کی زیارت کا پیغام ہے۔ ہارو ہمدانی بڑے خوش ہو گئے، مولا اگر آپ نظر آئیں گے تو پھر موت کی تو کوئی تکلیف ہی نہیں، موت آسان ہو جائے گی۔ لیکن آگے کا جملہ جب مولا نے کہا یہ گھبرا گیا۔ مولا نے کہا من یمت یرنی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا، مومنن او کان منافقن، چاہے مومن ہو تب بھی مجھے دیکھے گا، چاہے منافق ہو تب بھی مجھے دیکھے گا۔ تو ہارو ہمدان نے پریشان ہو کر کہا مولا مومن تو لاکھ باہر دیکھے مگر منافق کا کیا واسطہ؟ جو آپ کو مانتا نہیں وہ آپ کو کیوں دیکھے گا؟ مولا نے کہا ہارو ہمدان یہ بتا انسان مرتا کیسے ہے، کیوں مرتا ہے؟ کہا مولا جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تب انسان مرتا ہے۔ مولا نے کہا سچ کہتے ہو، جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تب انسان مرتا ہے، مگر روح ہے کیا؟ قرآن کی آواز آ رہی ہے قل الروح من امر ربی، روح اللہ کہہ رہا ہے میرا امر ہے۔ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح امر ہے۔ ہارو ہمدان اگر روح امر ہے تو انا اولی الامر، میں اولی الامر ہوں۔ اگر روح امر ہے تو اللہ نے مجھے اولی الامر بنایا ہے، میری اجازت کے بغیر ملک الموت کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا، چاہے مومن ہو یا منافق ہو۔ عزیزان گرامی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مقام ولایت۔ صرف ہم مولا کے فضائل نہیں بیان کرتے، صرف قرآن نے مولا علی کے فضائل نہیں بیان کیے ہیں، بلکہ مولا علی کے فضائل اللہ نے تورات میں بھی بیان کیے ہیں، مولا علی کے فضائل اللہ نے انجیل میں بھی بیان کیے ہیں، مولا علی کے فضائل اللہ نے زبور میں بھی بیان کیے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ حالانکہ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی تورات انجیل میں تھا، فارکلید کے نام سے نکال لیا گیا۔
قرآن کہتا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اے مسلمان، جس نبی کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا ذکر میں نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا. یجدونہ، یہ عربی کا گرامر کا ایک سینٹنس ہے جو استعمال ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے لیے. یجدون مضارع کا صیغہ ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کا ذکر قیامت تک رہے گا، کوئی مٹا ہی نہیں سکتا، نہ تورات سے نہ انجیل سے. عزیزان گرامی، کیونکہ آج کی رات مولا علی کی ہے. فارکلیت پیغمبر کا نام نکال دیا گیا، مگر یہ معجزہ ہے کہ مولا علی کا نام جس طرح سے نازل ہوا اسی طرح سے آج تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. 20 سے زیادہ مرتبہ مولا علی کا نام تورات اور انجیل میں آیا ہے. آج مولا علی کی رات ہے، یہ سنیں گے. اور انشاءاللہ 23 کو شب قدر عرض کروں گا کہ سرکار امام زمانہ کا نام، صلوات پڑھ دیں محمد. تورات تو انجیل میں 60 مرتبہ آیا ہے، 60 ٹائمز، اور اس طرح سے آیا ہے کہ کوئی عیسائی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ امام زمانہ ہی ہے. انشاءاللہ 23 کی شب کو بتاؤں گا. آج مولا علی کا نام نیو ٹیسٹامنٹ آف میتھیو، متی کی انجیل، چیپٹر نمبر 27 آیت 47 سے مسلسل شروع ہوتی ہیں. ایٹ اباؤٹ 3 o'clock جیسس حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، جیسس cried out with loud shout ایلی ایلی لما شبقتنی. 3 بجے کا وقت تھا جب حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے آواز دی، ایلی ایلی میری مدد کے لیے آ. توجہ فرمائی، ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی میری مدد کے لیے آ، ایلی میری مدد کے لیے. اب پرانی بائبل اگر اٹھا کے دیکھیں 20-30 سال پہلے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، بس یہی ہوگا ایلی ایلی لما شبقتنی. لیکن اب بریکٹ میں پرانتیز میں وہ لکھنے لگے، اوریجنل عبارت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مائی گاڈ مائی گاڈ. پہلے نہیں ہے، اردو والی میں بھی پرانی میں نہیں ہے، عربی والی میں بھی نہیں ہے، فارسی میں ایلی ایلی لما شبقتنی. اب لکھنا شروع کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مائی گاڈ ہیلپ می. چلیے اسی کو مان لیں، اسی کو مان لیں. تب بھی ثابت ہوا کہ جب خدا کو پکار رہا ہے تو خود خدا نہیں ہے. اسی کو مان لیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی. 2 آیتیں نیچے آ جائیے. حق ظاہر ہو جائے گا، باطل مٹ جائے گا. انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی مائی گاڈ ہیلپ می. تفسیر غلط ہے، یہ خیانت ہے پرانتز میں لکھنا. 2 آیتیں نیچے آئیے. لوگ جو اس وقت تھے وہ اصل مفسر ہیں، جو اس زمانے کے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا لیٹ اس سی whether Elijah is coming to help him. ٹھہر جاؤ، دیکھیں ایلیا حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے آتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی میری مدد کر. جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ کیا سمجھے؟ یہ ایلیا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، اللہ کو نہیں، ایلیا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. Let us see Elijah is coming to help him. Who is ایلیا؟ اب یہ بڑی پیاری بحث ہے. ایلیا کون ہے؟ ایلیا
तौरात व इंजील में 20 से ज्यादा मर्तबा आया है और अजीब अंदाज में आया है। एलिया कौन है? हजरत ईसा के जमाने में एलिया थे, हजरत मूसा के जमाने में एलिया थे, दीगर अंबिया के जमाने में एलिया थे। जो नबी मुश्किल में गिरफ्तार हुआ उसने एलिया को मदद के लिए पुकारा। ये एलिया कौन है? हर जमाने में है। तौरात उठा के देखिए, एक जालिम कैप्टन है, मजलूमों पे जुल्म करता है। मजलूम कहते एलिया एलिया हमारी मदद के लिए। एलिया आते हैं, पूरी उस फौज को तबाह बर्बाद कर देते हैं। यानी एलिया हर जमाने में थे। एलिया मजलूमों के मददगार हैं। एलिया मूसा के जमाने में, एलिया ईसा के जमाने में, एलिया इब्राहिम के जमाने में। और अजब बात यह है कि आज तक इतने सारे मज़ाहिब हैं, किसी मजहब के रहनुमा ने यह दावा नहीं किया कि मैं एलिया हूं। न हिंदुओं में किसी ने दावा किया, न मरहटों, न सिखों में, न यहूदियों में, न ईसाइयों में। अगर दावा किया है तो मौला अली ने किया है। जब जंग खैबर में आए, अलम पत्थर पे गाड़ा, कहा अना एलिया फिर तौरात। अना एलिया फिर तौरात। यहूदियों मुझे पहचानो, मेरा नाम तुम्हारी किताब में एलिया है। और ये एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मौला अली ने कहा। एक मर्तबा मौला अली सफर पे जा रहे हैं, सामने दरिया है, एक आबिद मसीही इबादत कर रहा है। मौला कहते मुझे उस तरफ जाना है, कोई कश्ती है? फरमाया नहीं, वापस जाइए, लंबा रास्ता है, ब्रिज आएगा, पुल आएगा, वहां से जा सकते। मौला ने कहा बहुत शुक्रिया। मौला अली दरिया के किनारे पर आए, उलिल अम्र थे, अम्र कर दिया, हवा ने आके कदम चूमे, मौला ने परवास किया, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचे। ये मौजज़ा ये ईसाई आलिम देख रहा था, उठा अपनी जगह से, ये भी दरिया के किनारे पर आया, कहा ए हवा के जोर पर एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने वाले, जरा अब देख के मैं दरिया कैसे पार करता हूं। उसने कोई जिक्र किया, कोई विरद किया, उसके बाद पांव रखा दरिया पर, पानी दरिया का उसके लिए जमीन बन गया। वो आराम से चलता हुआ आया, चलता हुआ जैसे जमीन पे चलते हैं वैसे दरिया पे चलता हुआ आया, मौला अली के सामने आया। मौला अली मुस्कुरा रहे हैं, फरमाते हैं ए ईसाई आलिम, किस जिक्र ने तुझे ये ताकत दी कि आबे दरिया, दरिया का पानी तेरे लिए मिसले जमीन बन गया? कहा हमारी तौरात में, हमारी इंजील में एक जिक्र है। मैंने कहा या एलिया, या एलिया, या एलिया, ये दरिया का पानी मेरे लिए जमीन बन गया। मौला ने कहा क्या एलिया को कभी देखा है? कहा उसके इंतजार में हूं। यहां पर भी फरमाया अना एलिया फिल इंजील, मेरा नाम एलिया है। ईसाई वही मुसलमान हो गया। लिहाजा अजीजा ने गिरामी, मौला अली के फजाइल सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं, तौरात और इंजील में भी है। हत्ता कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिस दिल में जर्रा बराबर शराफत हो वो अली के फजाइल का मुनकर नहीं हो सकता। हिंदुओं ने अली की शान में कसीदे कहे, सिखों ने अली की शान में कसीदे लिखे, ईसाइयों ने मौला अली की शान में किताबें लिखी हैं। मशहूर ईसाई जॉर्ज जरदौक है, लबनान का रहने वाला, इतनी मोटी किताब लिखता है मौला अली की शान में। और जब उससे ईसाई पूछते हैं, एतराज करते हैं, क्या मुसलमान हो गया है, क्या शिया हो गए? कहते नहीं। फिर तूने हजरत अली की शान में इतनी किताब क्यों लिखी? तू ईसाई है, हजरत ईसा की शान में लिखना था।
اب جواب خود کتاب میں لکھتا، کہتا عیسائیوں میں نے علی کی شان میں یہ کتاب لکھی ہے، میں مسلمان نہیں، میں شیعہ نہیں، میں جواب دیتا ہوں میں نے اتنی بڑی کتاب کیوں لکھی ہے؟ کہا میری زندگی کی تمنا تھی، میری زندگی کی خواہش تھی، میرا ایم تھا، میرا گول تھا، میرا مقصد تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں تمام کائنات کے فضائل کو جمع کر دوں، تمام نورانی صفات کو جمع کر دوں، اور جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو مجھے سارے فضائل علی کے وجود میں نظر آ گئے۔ سارے فضائل علی کے وجود میں مل گئے۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھ رہے ہیں علی کی تو وہ ذات ہے جسے ہندو بھی مانتا ہے، جسے سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے۔ ذات علی کو تو سب مانتے ہیں، پر مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ صرف ذات کو مانتے ہیں۔ ہم شیعہ ہیں، ہم میں اور جار جرداق میں فرق ہونا چاہیے۔ وہ صرف علی کی ذات کو مانتا ہے، مگر شیعہ وہ ہے جو علی کی ذات کو بھی مانے تو علی کی بات کو بھی مانے۔ اگر صرف فضائل ہی پہ مجلس ختم کر دی جائے تو ہم اور جار جرداق میں فرق ہی کوئی نہیں۔ وہ بھی ذات کو مانتا ہے، بڑے فضائل لکھے ہیں۔ ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے ذات بھی بیان کرنی ہے اور مولا کی بات بھی بیان کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، مولا علی کی بات پہ جو عمل کرے وہ شیعہ ہے۔ آج کی مناسبت سے مولا علی کہتے ہیں شیعہ مسلمانوں جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر کرو، فقیر ہو شکر کرو، غریب ہو شکر کرو، جیل میں ہو شکر کرو، مریض ہو شکر کرو، تڑپ رہے ہو شکر۔ کیوں مولا؟ فرماتے ہیں جب تک زندہ ہو تمہارے اعمال نامے کی کتاب کھلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے۔ اگر چاہو تو سارے گناہوں کو مٹا سکتے ہو، چاہو تو نیکیوں کو بڑھا سکتے ہو، اور آج گناہوں کو مٹانے کی رات، نام اعمال سے گناہوں کو صاف کرنے کی رات۔ شکر کریں کہ خدا نے یہ رات نصیب کی ہے۔ کتنے بیچارے مریض ہیں، نہیں آ سکتے، اعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، مولا فرماتے ہیں یہ نعمت ہے سب سے بڑی۔ جب تک زندہ ہو گناہ مٹا سکتے ہو، لیکن جب مر جاؤ گے یہ کتاب بند ہو جائے گی۔ ایک گناہ مٹا نہیں سکتے، اللہ ایک گناہ مٹا نہیں سکتے، ایک نیکی بڑھا نہیں سکتے۔ کلن عبادت کی رات ہے، پوری رات عبادت کی۔ لیکن عزیزو افضل عبادت بھی کریں، سب عبادتیں آج انجام دیں، قرآن کے اعمال بھی ہوں گے۔ مجلس سن رہے ہیں، 1 گھنٹہ مجلس سننا جس سے آپ کے دل میں تبدیلی آئے، انقلاب آئے، بہتری آئے۔ 10 مرتبہ پورے قرآن کے پڑھنے کا سبب یہ آپ لے رہے ہیں، پھر اعمال کریں گے، توبہ کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ مگر افضل عبادت کیا ہے؟ التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ۔ آج فکر بھی کریں، 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آج فکر بھی کریں، ہر جگہ شیعہ کے لاشیں گر رہی ہیں، فکر کریں کیسے ہم ان کی مدد کریں۔ اصل جینوسائیڈ ہے، نسل کشی کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں اگر چھوٹے گاؤں میں بھی دیکھیں، پارا چنار میں 2 بم پھٹے ہیں، بہت سارے مومنین بتا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں۔ اگر کیلکولیٹ کریں تو کم سے کم پاکستان میں ایوری منتھ دے آر کلنگ 500 مومنین، کم سے کم۔ کراچی میں، کوئٹہ میں، پنجاب میں، سندھ میں نسل کشی کی جا رہی۔ 500 مومنین ہر روز، ہر مہینے شہید ہو رہے ہیں۔
سیم بلکہ اس سے زیادہ فگر عراق میں ہے. وہ ایک ہی ہول سیل میں وہاں مارتے ہیں. ایک بم رکھ دیا 300 گئے, پھر بم رکھ دیا 400 گئے. کم سے کم 500 مومنین ایوری منتھ شہید ہو رہے ہیں عراق میں. اور شام میں تو پوری بستیوں کو صفایا کر دیا. ہوموس ہم خود گئے تھے, اتنا اچھا شہر ہے, پورا محلہ شیعوں کا تھا, پورے محلے صاف ہو گئے, کوئی شیعہ وہاں نہیں رہا. مسجد تباہ کر دی, مدرسہ تباہ کر دیا. وہاں تو ہزاروں کے اعتبار سے, ہزاروں ہر دن ہزاروں میں لوگ مار جا رہے ہیں. اب وہی لبنان میں بھی شروع کیا, جہاں مومنین رہتے وہاں بم رکھ دیتے ہیں. افغانستان میں تو یہ سارا حساب کریں تو تقریباً 2-3 ہزار مومنین ہر مہینے شہید ہو رہے ہیں. یہ تکفیری, یہ ظالم لوگ جن کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان. فکر کریں کیسے مدد کر سکتے ہیں ان کی. یقیناً یہ بہت اعلیٰ فکر ہے. ہر روز لوگ یتیم ہو رہے ہیں, ہر روز بیوہ ہو رہے ہیں, کتنا ظلم ہو رہا ہے. آج فکر کرنے کی بھی رات ہے کہ کیسے ان کی مدد کریں. اور اب تک ہم نے کیا مدد کی ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, سوچیں کیوں ہو رہا ہے. یہ ضیاء الحق کے زمانے سے اگر آپ سوچیں اور دیکھیں, شاید کروڑ سے زیادہ پمفلیٹ جھوٹے نکالے گئے ہیں. عرب میں کہہ سکتے ہیں پمفلیٹ. شیعہ کافر, کیوں کافر, سب جھوٹ. شیعہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں, شیعہ نبی کو توہین کرتے ہیں, شیعہ ازواج کی توہین کرتے ہیں, شیعہ اصحاب کی توہین, سب جھوٹ. ہزاروں ایسی تہمتیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. برین واش کیا جاتا ہے کہ شیعہ گالیاں دیتے ہیں, ازواج کو گالیاں دیتے ہیں, اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. ایسے ہزاریں تہمتیں اور کروڑ ارب پمفلیٹ چھپے ہیں, اور کئی 100 ٹیلی ویژن پہ کام ہو رہا ہے, اور ہزاروں نے لاکھوں سائٹیں بنائی گئی ہیں, اس پہ یہی گندا کچرا ہے, جھوٹ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں. اب بتائیے اس کے مقابلے میں ہم نے کوئی ایک پمفلیٹ نکالا ہے جواب میں؟ یہ 30 سال سے ہو رہا ہے, ضیاء الحق کے زمانے سے. وہ کہتے ہیں جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہو, جس کا وجود ہی نہیں ہے. شیعہ کافر, شیعہ کافر, دیواریں کالی ہیں, اخباروں میں ہے, پمفلیٹ ہے, کتاب ہے, سی ڈی ہے, سائٹ ہے, ٹی وی ہے. ہم نے کیا کیا اس کے مقابلے میں؟ میڈیا شہرگ حیات ہے. آپ دیکھیے میڈیا کا بہت بڑا اثر ہے. آج سے 4 سال پہلے انگلینڈ میں بھی اسکول میں جو بچے جاتے تھے, وہ دوسرے بچے کہتے یہ شیعہ کافر, ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ وہاں بھی آ گیا تھا. الحمدللہ وہاں اس وقت 3 ٹی ویاں چل رہی ہیں شیعوں کی, ہدایت, 2 اہل بیت. ان ٹی وی کے آنے سے الٹا ہو گیا, سارا پروپیگنڈا ختم ہو گیا. دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کی نماز ہم سے اچھی ہے, جیسی شیعہ دعائیں پڑھتے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہزاروں لوگ شیعہ ہو گئے, حتیٰ کہ ان کے بڑے بڑے علماء شیعہ ہو گئے. ان کے بڑے بڑے علماء شیعہ ہوئے. ایک مدنی صاحب, اس کے 60-70 شاگرد ہیں, الحمدللہ وہ شیعہ ہو گئے. ایک چودھری صاحب ہے, وہ آتے رہتے. اب آپ نے دیکھا یہ میڈیا کی طاقت. پہلے لوگ آتے تھے, مولانا ہمارا بچہ اسکول نہیں جا سکتا ہے, کہتے تم کافر ہو, تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. لیکن جب میڈیا کریٹ ہوئی تو الٹا ہو گیا. اب وہ الحمدللہ شیعہ ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی, آپ ایمان سے بتائیے, ہر روز شیعہ شہید ہو رہے. آپ شیعہ ہیں, آپ یہاں اطمینان سے بیٹھے ہیں, آپ نے کیا خرچ کیا ہے کہ ایک میڈیا کریٹ کیا جائے کہ شیعہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ قرآن کی آیت لکھ سکتے ہیں, کہتے ہیں شیعہ کافر, شیعہ کافر. سورہ صافات کی آیت کا نمبر 83 ہے, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم شیعوں میں سے تھے. ہمارے پاس دلیل ہے, مگر ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ جھوٹ پہ ہیں, باطل پر ہیں, اور کروڑوں خرچ کر رہے ہیں کہ شیعہ کافر, شیعہ کافر. آپ کے پاس آیتیں موجود ہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, قرآن کی آیت ہے. ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود, بڑی بڑی کتاب, سوائے محرکہ جیسی کتابوں میں, کہ رسول خدا نے کہا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون. علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہونے والے. اہل سنت کی کتاب, کچھ نہیں تو حدیثیں ڈال دیں.
ہم نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. لہذا چھوٹے بچے کو لیتے اس کا برین واش کرتے ہیں کہ شیعوں کو مارو گے یہ کافر ہیں, تمہیں جنت ملے گی, حوریں ملیں گی. عزیزان گرامی, کہاں سے اکثر یہ علاقہ غیر سے جاہل ان پڑھ بچے لیتے. اگر ہم وہاں چند ریڈیو بھی بنا دیں اس زبان میں تاکہ ان کو پتا چلے کہ شیعت کیا ہے, تو مجھے فرمائے, جیسے میں نے انگلینڈ کی مثال دی. ہم کچھ بھی انویسٹ نہیں کر رہے, ہم چپ بیٹھے ہوئے, زیادہ سے زیادہ ہم نے مجلس سے ترہیم رکھ لی اور ہم چلے گئے. عزیزان گرامی, میڈیا کا جواب میڈیا سے دینا ہے. اس وقت میڈیا کی جنگ ہے. اگر ہم میڈیا کریٹ نہیں کریں گے تو یہ قتل و غارت گری نہیں رکے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آج فکر کریں, فکر کی رات ہے, کیسے دنیا بھر میں اس وقت پوری سازش ہو رہی ہے شیطانی. اور ایران میں کیا ہو رہا ہے کہ ایران ایک ملک ہے شیعوں کا, ایران کے شیعوں کی میجارٹی مائنرٹی میں تبدیل کرو. بلوچ ایریا میں باقاعدہ سعودی پیسے دے رہا ہے. ایک مولوی کے 50 بچے ہیں زاہدان میں. وہ 4 شادیاں کرتے تاکہ بچے زیادہ ہوں, تاکہ اس میں میجارٹی میں سنی ہو جائے, سنی بھی نہیں ہے وہابی ہو جائے, تاکہ شیعہ کا ایک ملک ہے وہ بھی ختم ہو جائے. 4 شادیاں کرتے ہیں اور جو بیوی بچے نہ دے اس کو طلاق دے کے پھر 5ویں کرتے ہیں. سارا خرچہ سعودی دیتا ہے. بتائیے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ بجائے اس کے پنجتن پاک کے اصول پہ چلیں کہ پنجتن بچے, ہم کہتے ہیں 2 بچے اچھے. صلوات پڑھی محمد ایمان. ہر روز شیعہ شہید ہو رہے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں 2. پنجتن کے ماننے والے تو 5 تو بچے ہونے چاہیے. صلوات پڑھی محمد ایمان. دشمن کیا کر رہا ہے؟ پیسے دے رہا ہے کہ ایک ملک ہے وہ بھی ختم ہو جائے. پوری شیطانوں کا پورا پلان ایک سازش ہے. عزیزان گرامی, فکر کریں, کیونکہ آج جو فکر کریں گے, گول سیٹنگ پہ پوری میں نے مجلس کی تھی, گول سیٹنگ, گولز بنائیے. یہ آج عمر ملتی ہے. اگر آپ نے گول بنائے 100 سال تک, آپ کو 100 سال کی عمر ملے گی. اور جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو اسے قبرستان بجانا چاہیے. کام ہی نہیں, کوئی مقصد ہی نہیں, فضول ہے. اسی لیے کہتے ہیں گولز بنائیں. خود حدیث ہے 100 سال تک گول بنائیں. یہ حوض علمی کم جنہوں نے بنایا تھا ان کی عمر ختم تھی, بیماری میں مرنے والے تھے, ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا. آقا حائری آئے, مولا حسین کی دری کو پکڑا, کہ مولا میرا ایک گول ہے, ایک مقصد ہے, میں حوضہ بنانا چاہتا ہوں کم میں, مجھے بس اتنی مہلت مل جائے. تو خواب ہی میں دیکھا, بے ہوش ہو گئے, بیمار تھے, کہ ملک الموت آئے روح نکالنے, ادھر امام حسین تشریف لائے کہ نہیں اس کی روح نہ نکالو, اللہ سے ہم نے انہیں 40 سال کی عمر اور دلا دی ہے. اور بالکل ٹھیک ہو گئے, اور کہا 40 سال ہے, مہلت ملی, تاریخ لکھ دی اور 40 سال کے بعد ہی چلے گئے. آج عمر بڑھانے کی رات, گولز بنائیے, عظیم شان گول بنائیے. میں نے دیا تھا, یہ سب کے لیے تھا یہ ایکسرسائز, مگر بہت سارے کم لوگوں نے دیا, لیکن آج زیادہ مجمع ہے, اس کا انعام بھی ملے گا عید کے دن. اور بہترین ایک 25 تعویذوں کا ایک تعویذ ہے ہر چیز کے لیے, پورا قرآن بھی ہے. میں نے کہا تھا ایک گول بنائیے, ایجوکیشن کے 10 گول بنائیے, اکنامیکل 10 گول بنائیے, اسپریچول 10 گول بنائیے, کمیونٹی 10 گول بنائیے, اپنے فیملی کے 10 گول بنائیے. اس طرح سے آج سوچنے کی رات, یہ بھی عبادت کہ کیسے اس ٹیررزم کو ختم کیا جائے, اس کے لیے 10 گول بنائیے. کیسے مومنین کی مدد کی جائے, اس کے گول بنائیے. کتنے یتیم, اور جیسے آج گول بنائیں گے آج عمر تقسیم ہوتی ہے. اور گول سیٹنگ یہی ہے کہ 100 سال کی پلاننگ کریں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. دیکھیے ہم اقلیت میں ہیں, ٹھیک ہے, اقلیت ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیے. اقلیت اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو 3 چیزیں لازمی ہیں. عزت سے اگر زندگی چاہتی ہے اقلیت
اور پاور سے رہنا چاہتی ہے, غلامی سے بچنا چاہتی ہے. دیکھیے 3 چیزیں جس قوم نے بھی حاصل کر لی وہ اقلیت میں ہے مگر آج حکومت کر رہی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن یہ ہمارے حدیث ہے, دوسروں کیا نہیں ہے. طلب العلم من المہد الی اللحد, قبر کے کنارے تک پہنچنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, منقطع نہیں کریں. ڈگری کے لیے نہیں پڑھیں, پڑھتے چلے جائیں. یہ اہل بیت بتلا رہے ہیں. اگر اس اصول پہ ہم عمل کرتے تو اس وقت سارے یونیورسٹیوں میں پروفیسر شیعہ ہوتے. کتنے آپ کے ان یونیورسٹیوں میں, کینیڈا کی یونیورسٹی میں گن کے بتائیے کتنے. افسوس یہ ہے نہج البلاغہ پڑھانے والا بھی پروفیسر غیر مسلمان. ہم کہاں بیٹھے؟ اصول فقہ شیعہ پڑھانے والا بھی پروفیسر غیر مسلمان. تو وہ کیا پڑھائے گا؟ اسلام کے خلاف ہی پڑھائے گا. یعنی اسی نسخے پر ہم نے عمل نہیں کیا, اسی حدیث پر. علم حاصل کرو قبر کے, آج آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ایجوکیشن, کیونکہ سفیر وزیر جو بھی نکلتے ہیں کہاں سے؟ یونیورسٹیوں سے نکلتے, اور یونیورسٹیوں میں کون سا اسلام پڑھایا جاتا ہے؟ وہی سعودی اور تکفیری اسلام پڑھایا جاتا ہے. توجہ فرمائیں. اس وقت یورپ میں 8 سے زیادہ یہ سعودی, یہ تکفیری گروپ کی یونیورسٹیز ہیں, اور وہ پی ایچ ڈی کراتے ہیں مکے مدینے سے یا ریاض سے, پوسٹ ڈاکٹریٹ آگے کرا لیتے یورپ سے. اب پوسٹ ڈاکٹریٹ پاکستان میں بھی نہیں ہوتا, ایران میں بھی نہیں ہوتا. اب کوئی بھی سیٹ خالی ہو جائے, کراچی یونیورسٹی, لاہور یونیورسٹی, وہ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو جاب تو نہیں ملنی ہے, کوئی اس کے مقابلے ہوتے ہی نہیں. اسی طریقے سے انہوں نے انڈونیشیا, سارے ترکی, سارے ممالک کی یونیورسٹیوں پہ قبضہ کیا. اب یونیورسٹی سے جو نکل رہے ہیں بس سفیر وزیر, وہ کون سا اسلام پڑھ رہے ہیں؟ سعودی اسلام, جہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی ہمارے خلاف عقیدہ ہے وہ واجب القتل ہے. یعنی ٹیررزم کی بنیاد یہ عبد الوہاب نے ڈالی ہے, اور کتنا قتل عام کی آج وہی فکر چل رہی ہے. حقیقی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بے گناہ انسان, تو دور کی بات ہے حیوان کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے, حیوان پر بھی ظلم نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی, لہذا لازمی ہے کہ ایجوکیشن میں ہم آگے پڑھیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ میڈیا. میڈیا شہرگ حیات ہے. 60,000 سے زیادہ مومنین ہیں ٹورنٹو میں. آپ کے یہاں ایک ٹی وی بھی نہیں, ایک ریڈیو بھی نہیں. کیا ممکن نہیں؟ ممکن ہے. 4 سال پہلے ہم کہہ رہے تھے مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں. اس وقت 3 ٹیلی ویژن چل رہے ہیں لندن میں. کوئی کام مشکل نہیں. صرف ایک مومن جو ہے $10 دیتا ہے, کوئی $5 دیتا ہے, آرام سے 60,000 لوگ ہیں. آپ $5 بھی دیں, بہترین ایک ٹی وی چل سکتا ہے. ہم اہمیت نہیں دے رہے اس چیز کی, یہ شہرگ حیات ہے. ہاں, اگر میڈیا نہیں ہے تو ہماری آئندہ نسل کو یہ بھنگی بنا دیں گے, اتنا جھوٹ جھوٹ بول کے. ہمیں جواب دینا چاہیے. ہمارے پاس اہل بیت کا علم ہے, ہمیں کیوں گھبرانا چاہیے؟ دوسری چیز میڈیا. اور تیسری چیز جو لازمی ہے بزنس. دیکھیے بزنس کے لیے ہے, بزنس کرو. 90% رزق بزنس میں. آپ نوکری کریں گے تو آپ کا بچہ 0 سے شروع کرے گا, لیکن آپ نے بزنس کیا 40 سال تو بچہ 40 سال کا تجربہ لے کے اور آگے بڑھے گا. بزنس میں ہمارے لوگوں کو آنا چاہیے. جو قومیں یہ 3 چیزیں حاصل کر لے, چاہے اقلیت میں بھی ہو مگر دنیا پہ ان کی حکومت رہتی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آپ دیکھیں اسی کینیڈا میں, اسی نارتھ امریکہ میں ایک زمانہ تھا کہ بیچز پہ خاص پارکنگ میں لکھتا تھا کہ نو ڈاگ نو جوز. آج ہر چیز یہودیوں کے پاس آ گئی. اسی فارمولا پہ عمل کیا. ایجوکیشن میں وہ سب سے آگے ہیں, بزنس میں وہ سب سے آگے ہیں, میڈیا میں وہ سب سے آگے ہیں. ورنہ ان کی ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی تھی. عیسائی اکثریت میں تھے, ان کو مارتے رہتے تھے. لیکن اب آپ نے دیکھا یہی 3 اصول ہیں. آج پوری دنیا پلان کر رہی ہے, جینوسائیڈ کر رہی ہے, شیعہ کشی کر رہی ہے. ہمیں یہی 3 اصول, یہ قرآنی اصول ہے کہ یہ 3 چیزیں شہرگ حیات ہے کسی قوم کے لیے بھی. صلوات پڑھی محمد و آل.
عزیزان ہمارے پاس اہل بیت کا علم ہے، اس علم کو مسجدوں سے امام بارگاہوں سے نکال کے یونیورسٹیوں میں لے جائیں. یہ علم اس وقت بند ہے، یونیورسٹیوں میں لے جائیں. جو آپ کے پاس علم ہے وہ کسی مذہب کے پاس نہیں، کسی فرقے کے پاس نہیں، ہر چیز اہل بیت کی ہے. دیکھیے لاسٹ ایئر ہم آسٹریلیا میں تھے، ہم نے تھوڑا سا سوچا کہ کیپٹلزم فیل ہو گیا، کمیونزم فیل ہو گیا، اب اسلام ہی کا نمبر ہے، لیکن ہم نے بہت ساری چیزوں پہ غور نہیں کیا. یہ قرض الحسنہ پہ میں نے تھوڑا سا غور کیا، اور یہ تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، ایک نور وہاں سے آیا، ایک طرح سا جھلکا سا. اور ایک چیز میں نے سوچی کہ یہ قرض الحسنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ون وے ہے، یک طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہو سکتا. کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں قرض الحسنہ یہ ہے کہ قرض لے لیں اور جب واپس لینے آئے تو ہنسنا شروع کر دیں. صلوات پڑھی محمد. لہٰذا ہم نے سوچا کہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا، ون وے نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے ایک پروگرام دیا اور اس کو ہم نے لانچ بھی کیا آسٹریلیا میں، ایڈلیڈ میں. ہم نے کہا مثلا آپ گھر لیتے ہیں ایک 5 لاکھ کا، یہ جو کیپٹلزم ہے، سودی نظام ہے، 4.5 لاکھ دیے، 50,000 نہیں دیے، اب آپ جاب لیس ہو گئے تو بینک آپ کا گھر لے لے گی، 4.5 لاکھ بھی چلے گئے. ہم نے کہا ایک پروگرام ہم آپ کو دیتے ہیں کہ دیکھیں جماعت کا کیوں ثواب ہے، کہ جماعت ایک نماز پڑھو، 10 آدمی اگر ملیں تو اس کا ثواب کوئی گن نہیں سکتا. ہم اس کو صرف آخرت کے لیے سوچ رہے ہیں، نہیں جماعت کا پاور دنیا میں بھی ہے. ابھی میں دیتا ہوں مثال کہ ملینز کا فائدہ آپ اٹھا سکتے. اور ہم نے وہاں کیا، ہم نے 70 ایکڑ زمین لی. دوستوں کو میں نے یہ آئیڈیا دیا، 15 دن انہیں سمجھایا، مجلس بھی تھی. اب 70 ایکڑ زمین مل گئی 8-10 لاکھ کی، اور پھر ہم نے اس کو سیل کیا 2000 میٹر زمین 20,000 میں، تو 130 آدمی نے لے لی. اور وہی زمین اگر بندہ اکیلا لے تو 40,000 کی تھی. ہر مومن کو 20,000 کا فائدہ ہوا. کیوں؟ جماعت، گروپ. یہ گروپ کی طاقت، یعنی 1-2-4 ملین کا فائدہ ہو گیا کمیونٹی کو. زمین 40,000 والی ہر مومن کو 20,000 میں مل گئی، اور اس سے آرام سے مسجد امام بارگاہ کی 25,000 میٹر زمین فری میں نکل آئی. کتنا فائدہ ہوا؟ اب یہ فرسٹ فیز تھا، ہم نے 3 فیز اس کے بنائے. دوسرا فیز ہے ڈیولپ. اب اس کو ڈیولپ کرنا ہے. اب ڈیولپمنٹ کے لیے الیکٹریسٹی کی ایک الگ کمپنی ہو، ڈرینیج سسٹم کی الگ ہو، گیس کی الگ، 5 کمپنیاں بنائیں گے کہ 400-500 گھر وہ ڈیولپ کریں گے. اور جب یہ ڈیولپ ہو گئی زمین، 50,000 آپ کا خرچہ اور ہوگا تو 70,000 میں زمین پڑی. اب اس کی مارکیٹ ویلیو ایک پلاٹ کی، یعنی آپ کے پاس 4 پلاٹ ہیں، 2000 میٹر، 500 کے 4 پلاٹ. ایک پلاٹ کی جو قیمت ہے بازار میں 1,80,000 ہے. ہر مومن کو 4 لاکھ کا فائدہ ہوا. یہ دیکھیں صرف 130 مومنین ملے. یہ پورا اسلامی نظام ہم نے بنایا. یہ دوسرا فیز ہے. اب آپ 2 پلاٹ بیچ دیں، 2 جو ہے آپ رکھیں، اور 2 پلاٹ میں یہ ہوگا کہ یہ دوسرا ایک مرحلہ ہے کہ ہم پرووائڈ کریں گے کچھ مومنین، وہ 2 گھر بنائیں گے. ایک گھر آپ کو فری بنا کے دیں گے. آپ کہیں گے مولانا وہ کوئی پاگل ہے میں فری بنا کے دوں؟ ان کا بنا کے دے گا. ایک اپنے لیے بنائے گا، ایک آپ کو فری بنا کے دے گا. جو اپنے لیے بنائے گا، اب اس نے 1 ملین خرچ کیا، اب کرایہ رینٹ کیلکولیٹ کرے گا کہ آج رینٹ کتنا ہے، تو اس گھر میں وہ 100 سال کے لیے فری میں رہے گا. وہ انویسٹ کیوں کرے گا کہ کتنے مومنین ہیں بیچارے گلف میں جن کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دوست ہیں، کہتے $1 ملین تک ہم انویسٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کینیڈا، آسٹریلیا کہیں کی نیشنلٹی دلا دیں. آپ کو فری میں گھر مل گیا. توجہ فرمائی، پہلے آپ نے قرض الحسنہ دیا، پھر آپ کو قرض الحسنہ ریٹرن میں مل گیا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
اب یہ پہلا فیز وہاں کمپلیٹ ہو گیا. اگر یہ فیز آپ شروع کر لیں, یہ گورے بھی آپ کے پاؤں پکڑیں گے کہ ہمیں بھی اس سسٹم میں آنے دو. مگر ہم نے ممبرشپ رکھی ہے کہ ممبر ایسا ہو جو نیک ہو, یعنی یہ سوسائٹی بنے نمونہ مسلمانوں کی, کہ یہاں چوری نہیں ہوتی, یہاں کرائم نہیں ہوتا, یہاں جھگڑا نہیں ہوتا. لہذا ہم نے ممبرز کے لیے کہا کہ ممبر وہ ہو سکتا ہے جس نے کورس کرنا ہے اینگر مینجمنٹ, یعنی غصے والا کوئی نہ ہو. صلوات پڑھے محمد والا. ٹھیک ہے, یعنی مہینے میں 4 گھنٹے اس نے دینے ہیں, پڑھنا ہے اسے, ایسے نہیں آنا ہے مفت میں. اور پھر اس ممبرز کی جب گولڈ کارڈ اس کا بنے گا تو اس کو فری میں گھر بنا کے دیں گے. یعنی یہ سارے کورسز ہیں. پھر ایک کورس اس کو ہوگا پازیٹیو تھنکنگ کا, کہ یہ پازیٹیو تھنک کرنے والا ہے, سوئزن کرنے والا نہیں. یعنی ایجوکیشن بھی ہوتی رہے گی. اس وقت 60,000 شیعہ ہیں, آپ کا ایک آدمی پارلیمنٹ میں نہیں ہے, ووٹ کی پاور ہی نہیں. آپ ووٹ ضائع کریں, کوئی ادھر رہ رہا ہے, کوئی ادھر. آپ یہودی جہاں بھی دیکھیں گے ایک محلے میں جا رہتے ہیں تاکہ ان کا آدمی آرام سے چلا جائے. یہ بھی ہماری سوچ نہیں ہے. دیکھیں اقتصادی پروگرام اسلام کا ہے, موجود ہے, صرف اسے اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور آپ کو خوشخبری بھی دیں اور اس میں سب حصہ بھی لیں کہ کئی سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے ایک ہمارا یونیورسٹی یورپ میں ہو. الحمدللہ 2012 میں ایک یونیورسٹی مولا علی کے نام سے, ایلیا یونیورسٹی ہالینڈ میں ہمارا رجسٹر ہو گیا. اور یہاں پر بھی ہم نے اس کی برانچ رجسٹر کر دی ہے. اور سیم پروجیکٹ ہم یہاں بھی انشاءاللہ لانچ کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ کافی اسٹیٹ ایجنٹ ہیں اور انہوں نے زمین بھی دکھائی ہے جو 90 ایکڑ سے زیادہ بھی ہے. تو سیم پروجیکٹ ہم یہاں بھی شروع کرنا چاہتے ہیں. اور اگر 130 آدمی اس پروجیکٹ میں آئیں گے وہ بھی کمائیں گے اور فری میں یونیورسٹی کی زمین نکل جائے گی. یہ ایک اقتصادی پروگرام ہے. ہمارے ووٹ بھی بنیں گے, ہماری پاور بھی بنے گی. اور اگر 500 گھر ہم بنا لیں تو سمجھیے ہزاروں یتیموں کی ہم پاکستان, شام, عراق میں مدد بھی کر سکتے آرام سے. 500 گھر یعنی 50 ملین کا پروجیکٹ ہے اور اس میں 50 ملین ہی پروفٹ. دیکھیں ہم کیوں نہیں کرتے. صرف 130 آدمی مل جائیں تو اتنا بڑا پروجیکٹ بن سکتا ہے. اور یہ سب اسلام میں ہے, قرآن میں ہے کہ تجارت کرو, تجارت میں برکت ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو آپ آج گول سیٹنگ کریں. اور دوسرا اہم کام, آج سوچ لیں کہ ایک یتیم کو آپ اسپانسر کریں گے. یقین جانیے جنت خریدنے کی رات. ایک یتیم کا کیا خرچہ ہوتا ہے؟ آپ کا پیسہ نہیں, ٹیکس کا پیسہ کٹے گا. آپ یہاں بھی لا سکتے ہیں یتیم کو ٹیکس کے پیسے سے. کتنے یتیم ہیں, کتنے یتیم. اور اتنے فون کالز آتے ہیں کیونکہ ہم وہاں جاتے رہتے تھے اکثر پورے پاکستان میں. ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک سید زادی رو کے کہتی ہے اس کے شوہر کو شہید کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے, وہ کہتے کوئی کمانے والا نہیں. یہ بچے سادات کے ہوٹل پہ بیرے بنتے جا کے. کتنا درد انگیز کہانیاں ہیں. ہر دن ہو رہے ہیں, ایک نہیں بھائی اسٹاپ ہو جائے. ہر دن مسلسل یتیم بڑھ رہے ہیں, بیوہ بڑھ رہے ہیں. کوئی ہمارا اقتصادی نظام نہیں. عزیز اگر آپ یہاں اسٹرانگ ہو گئے, اس طرح کے پروجیکٹ چلائے, آپ دنیا بھر کے شیعوں کو مدد کر سکتے. اگر آپ آپس میں لڑتے رہے, جھگڑتے رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, کچھ بھی نہیں ہوگا. فضولی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے پہ لعنتیں, تبرے ہو رہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. مثال دیتا ہوں, ایک جگہ پہ بہت لڑنے مارنے کے لیے تیار ہیں. کیا مسئلہ تھا؟ ایک کہہ رہے کہ شہزادے قاسم کی شادی ہوئی ہے, دوسرا کہتا نہیں ہوئی. کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے نہیں مولانا یہ تو گالی دے رہا ہے, جب شادی نہیں ہوئی ہے تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا بندے خدا, کیا اس کی نیت گالی دینا؟ اگر شادی ہوئی ہے تو کفر ہے, کیا محرض ہے؟ نہیں ہوئی تو کیا, شادی ہوئی تو کیا؟ ایسے ہزاروں مسائل ہیں جن پر ہم دست و گریبان ہیں. اور ادھر یتیم بیچارے پڑے ہیں, بیوہ بیچارے پڑے ہیں, ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے. عزیزان گرامی آج سوچئے, گول سیٹنگ کریں. یقیناً یہ آخرت کی انویسٹمنٹ کی رات ہے. ہم کچھ نہیں کرتے,
صرف آپ نیت کریں. دیکھیں خدا مدد کرتا ہے. میں ہزاروں تجربے آپ کو بتا سکتا ہوں, خود میرے پرسنل دوستوں کے. ہماری کوئی طاقت نہیں, خدا کی طاقت ہے, خدا کی طاقت ہے. آج آپ جو نیت کریں گے نا وہ کام ہو جائے گا, بس خلوص شرط ہے. جتنے ہم نے پروجیکٹ شروع کیے کراچی میں, ایران میں, انگلینڈ میں, ہم نے کچھ نہیں کیا, صرف ہم نے نیت کی اور پروجیکٹ شروع ہو گیا. میں نے خود تجربہ کیا تھا. پہلا مدرسہ جو ہم نے بنایا تھا آج سے 30 سال پہلے کراچی میں, جامعۃ الاطہر, اس زمانے میں ہماری بینک میں ٹرسٹ کے امام زمانہ مسجد میں شاید 12,000 تھے, اور ہم نے سائن کر لیا, کانٹریکٹ تھا وہ 2.5 لاکھ. تو ہمارے سیکریٹری بیچارے وہ باب العلم میں ہوتے منصور صاحب, وہ پریشان کہ مولانا 2.5 لاکھ کہاں سے آئیں گے. میں نے کہا بھائی نہ تیرا کام ہے نہ میرا, امام زمانہ کا کام. اور وہی ہوا, وہ پریشان کہ مولانا آپ تو ایران چلے جائیں گے, وہ میرا گلا پکڑیں گے. میں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے منصور بھائی. اور وہی ہوا کہ وہ ڈاکٹر ہمارے ایک واشنگٹن سے آئے, انہوں نے کبھی سنا ہے مولانا نے زمین لی, ہاں کتنے کی, انہوں نے چیک کاٹا اور زمین خریدی. یعنی اس طرح سے غیبی مددیں ہوتی ہیں کہ ایمان انسان کا کئی گنا بڑھ جاتا ہے. آپ صرف آپ نیت کریں, آج جو نیت کریں گے وہ ہو جائے گا. مولا علی کہتے ہیں انسان کی پرواز اتنی ہوتی ہے جتنی اس کی ہمت ہوتی. ہمت کریں. اگر آج آپ کہیں گے مجھے 1000 یتیم کو پالنا, یقین جانیے خدا قبول کر لے گا. 1000 یتیم کو پالے. یعنی ایدھی امین کو آپ نے دیکھا ہے, جب ہم نے مجلسیں شروع کی تھی ایدھی کو, ایدھی یہ جو ٹرسٹ ہے کراچی والا, یہ بیچارہ جہاں خارا در میں مجلس پڑھتے تھے, سامنے ایک چھوٹی سی دکان میں بیٹھتا تھا, چپل اب بھی اسی طرح سے چپل پاؤں میں ہوتی تھی, مجلسوں میں آتا تھا. آج اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہے, آج اس کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ. یہ کیا ہمت ہے. آپ مولا علی کے ماننے والے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. گول سیٹنگ کریں. آج کی رات اسی لیے فکر کریں, میں کمیونٹی کے لیے کیا کر سکتا ہوں, فیملی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں. اور انشاءاللہ یہاں یہ ایلیا یونیورسٹی کی برانچ بھی ہم بنائیں گے. تو جتنے لوگ ایجوکیشن سے ہیں وہ ہمیں یقیناً ان کی ضرورت ہے, خصوصاً ریٹائر لوگ, ان سے بھی فائدہ لیں گے. مجھے ای میل کریں, jankazmi@gmail میرا اکاؤنٹ ہے, ای میل ہے. یہاں 2-3 یونیورسٹی سے بات بھی ہو رہی ہے ایفیلیشن کی. تو ہمیں یونیورسٹیز کی ضرورت ہے. نارتھ امریکہ میں شیعوں کی ایک یونیورسٹی نہیں, پورے یورپ میں شیعوں کی کوئی یونیورسٹی نہیں. ہم کیسے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ دشمن اتنا خبیث ہے, اتنا نجس ہے. عزیزان گرامی, چھوٹے بچوں پہ بھی رحم کرنے والے نہیں, بی بی زینب کے روزے پہ رحم کرنے والے نہیں. اب دیکھیے آج الحمدللہ جلوس نکلا, مگر اس جلوس میں بھی کوئی میڈیا کا ٹی وی والا بندہ نہیں تھا. ہم بھی لندن میں پہلے جلوس ہوتے کوئی نہیں آتا تھا. اس کا بھی طریقہ سیکھیں. جب تو کوئی سیاسی پارٹی کو نہیں بلائیں گے, سیاسی لیڈر کو نہیں بلائیں گے, آپ میڈیا پر نہیں جائیں گے. 1000 بندے تھے, سنی بھی آئے تھے. یہ ہمارے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی کریں 2-4 سیاسی لیڈر وہ خود ہی ٹی وی والے بھی لے آتے ہیں تاکہ میڈیا پر جائے. دیکھیے ہمیں 3 ونگز بنانی ہے. صرف یہ ڈیمانسٹریشن سے کچھ نہیں ہوگا. ایک ونگز ہماری انٹرفیتھ کی ہونی چاہیے, اور 8 سال سے ہم نے انگلینڈ میں شروع کی ہے. اس وقت 30 پریس ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور وہی پریس جو ہیں گئے ہیں اسرائیل, گئے ہیں فلسطین, گئے ہیں. انہوں نے خود ویڈیو بنائی ہے, خود یوٹیوب پہ رکھ دی ہیں ہماری فیور میں, وہ خود کام کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے انٹرفیتھ. ہم چاہ رہے ہیں یہاں بھی اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. نمبر 3, سیاسی پولیٹیکل ونگ میں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں سب میں ہمیں گھسنا چاہیے. جب تک پولیٹکس میں آپ نہیں جائیں گے آپ میڈیا پر نہیں آ سکتے. کچھ لوگ ہمارے پولیٹکس پارٹی میں جائیں اور بتائیں اپنی مظلومیت, کچھ انٹرفیتھ پہ جائیں, اور کچھ اس طرح سے جیسے آج جلوس نکالیں شیعہ سنی مل کے جلوس کے. 3 ونگز کی ضرورت ہے, کیونکہ دشمن ہمارا بہت خطرناک ہے, بہت بے حیا ہے, اور اس کے پاس بے پناہ دولت ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان انشاءاللہ یہ یونیورسٹی کا جو پروجیکٹ آج ہم نے اناؤنس کیا ہے اس کی تفصیل بتائیں گے. سائٹ ہے aliauniversity.com. صرف اس وقت آپ ممبر بن جائیے اس کے. جس طرح سے ممبر بن سکتے ہیں, آپ پڑھا بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, کسی طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک مضبوط یونیورسٹی ہو. پہلے ایک ہو, پھر کئی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان میں بورڈ نہیں ہمارا. آغا خان بورڈ مسائل کریٹ کر رہا ہے, شاید بہت ساروں کو نہیں پتا ہے
کہ وہاں کتنے پرابلمز ہو رہے ہیں. یہاں یونیورسٹی ہوگی, آرام سے ہم اپنا بورڈ بنا سکتے ہیں, پورے پاکستان انڈیا کے اسکول اس کے تحت آ سکتے ہیں. آپ کے یہاں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ صرف خود اسٹیبلش ہو جائیں, آپ قوم کے لیے کچھ کریں, ملت کے لیے کچھ کریں, امام زمانہ کے ظہور کے لیے کچھ کریں. آپ مولا کے سفیر ہیں, امام کے سفیر ہیں جو یہاں پر ہیں. عزیزان گرامی, یقین جانیے جو پورے دنیا میں انقلاب آنا ہے, روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ خود جو عوام ہے, عوام ویسٹ کی عوام, یورپ کی عوام اور نارتھ امریکہ کی عوام, یہ اٹھے گی امام زمانہ کی حمایت میں جب حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آپ کو اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے, آپ سفیر ہیں, لہذا یونیورسٹیوں کے بغیر آپ پیغام نہیں دے سکتے. بش ہو, بلیئر ہو, یہ یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں. ہماری ساری چیزیں یہاں مسجدوں میں محدود ہیں, ہماری یونیورسٹیاں ہونی چاہیے. اور یقیناً جو علم اہل بیت کا ہے وہ کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں. انشاءاللہ آج پوری رات عبادت میں گزارنے کی رات ہے. مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت سلامتی کے ساتھ پہلی شب قدر نصیب کی. اور دعا کرتے ہیں, التماس کرتے ہیں میرے اللہ کہ 23 تک ہمیں صحت دے, سلامتی دے, کہ ان 3 راتوں میں ہم سارے گناہ مٹا. یقیناً مٹا سکتے, یقیناً مٹا سکتے. ایک آج کی رات, ایک رات جاگ لیں, 70 سال کی عبادت کا ثواب. یہ قرآن ہے, لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یعنی دیکھیں خدا اصلا نہیں چاہتا ایک میرا بندہ بھی جہنم میں جائے. ایک رات کہاں 70 سال کی عبادت کا. خدا چاہ رہا ہے کہ سب جہنم سے آزاد ہو جائے. مگر یہ بندہ بدبخت ہے کہ ایک رات بھی اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں, رونا بدعت ہے. یہ بیچارے بے خبر ہیں, نادان ہیں. قرآن نے صفت بتائی ہے جو سب سے پاک مومن ہیں. قرآن کہتا ہے تفیض من الدم میں. میرے محبوب جب تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ مومنین کی نشانی ہے. اور جو نہیں روتا, قرآن نے کہا کہ اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے. پتھر سے تو چشمہ نکل سکتا ہے, مگر جو گنہگار ہے اس کی آنکھ سے آنسو نہیں گر سکتا. آج کوشش کریں رونے کی. جو بھی گناہ کیا ہے آج سارے گناہوں کو یاد کریں. آنکھوں سے کیے ہیں, 7 اعضاء ہیں نا, اور جہنم کے 7 دروازے ہیں, اور سارے دروازوں کو بند کرنا ہے. کچھ لوگ آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں, کچھ زبان کے گناہ, کچھ ہاتھ کے گناہ, کچھ کان کے گناہ, کچھ پاؤں, کچھ اعضاء نکاح, کچھ شکم. یاد کریں جو جو گناہ کیے اور رونے کی کوشش کریں. جس گناہ کو, حدیث ہے, جس گناہ کو یاد کر کے چھوٹا سا آنسو اتنا مچھر کے پر کے برابر, مچھر کا پر کیا ہوتا ہے, بھیگ جائے, خدا اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. جو اس کے اثرات قبر میں سانپ بچھو ختم ہو جاتے, جہنم میں آگ ختم ہو جاتی, اعمال نامہ صاف ہو جاتا. خدا کا کرم اس سے زیادہ ہے. یہ 2 فرشتے تو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے گناہ. آپ نے گریا کی, ایک آنسو بہایا, جس گناہ کے وہ گناہ مٹ گیا اعمال نامے سے. قبر میں جو عذاب مٹ گیا, برزخ کا عذاب مٹ گیا, قیامت کا عذاب مٹ گیا, جہنم کا مٹ. اب خدا کا لطف دیکھیں, یہ دونوں تو گواہ ہیں نا, ہم گناہ کر رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. خدا حکم دیتا ہے فرشتوں بھول جاؤ کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. ہاں کتنا کرم ہے. فرشتوں کو بھی خدا وہاں ان کے برین سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے, وہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے گناہ کی. یہ وہ رات ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت, سورہ مومنون. لوگوں جب موت آئے گی نا تم سب رو گے, سب فریاد کرو گے, خدا مجھے واپس بھیج دے, میں توبہ کر کے آ جاؤں. ہر گناہگار روئے گا.
وہاں سے آواز آئے گی کلا کلا، ہرگز واپس نہیں جا سکتے۔ نبی پاک فرماتے جب موت کا فرشتہ انسان دیکھتا ہے روتا ہے، چلاتا ہے، فرشتے مجھے ایک دن کی مہلت دے دے، میں توبہ کر لوں، میں نے فلاں کا قرض نہیں دیا، قرض دے دوں، خمس نہیں دیا، خمس دے دوں۔ فرشتہ کہتا نہیں، کتنے دن تو نے برباد کیے، کتنی راتیں برباد کی، آج ایک دن مانگ رہا ہے۔ پھر روتا ہے، کہتا ہے آدھا دن مجھے دے دے، کہتا ہے کلا نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آخر یہ التماس کرتا ہے، اے ملک الموت ایک گھنٹہ مجھے دے دے توبہ کے لیے۔ اب پیارے پاک نبی کہتے ہیں اگر یہ مرنے والا پوری کائنات کی دولت کا مالک ہو، پوری کائنات کی حکومت اس کی ہو، کہے گا فرشتے ساری دولت لے لے، پوری حکومت لے لے، مجھے ایک گھنٹہ توبہ کے لیے دے دے۔ ایک گھنٹہ توبہ کے لیے، ایک گھنٹہ توبہ کا افضل ہے پوری دنیا کی دولت سے، پوری دنیا کی حکومت سے۔ کیوں عزیزو؟ پوری دنیا کی دولت جب مرے گا تو اس کے لیے خاک ہے، حکومت اس کے لیے خاک ہے۔ مگر ہم توبہ میں کیوں سستی کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے سب کچھ لے لو، مجھے ایک گھنٹہ توبہ کے لے لو۔ ہم وقت برباد کر رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ اب مولا علی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں حرام علی کل انسان، موت کا آنا حرام ہے، حرام ہے۔ کوئی مر نہیں سکتا جب تک کہ موت سے پہلے اپنی جگہ جنت یا جہنم میں دیکھ نہ لے۔ ہم اندھے ہیں، ہم نابین ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ مرنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ آگ میرے گناہوں سے بنی، یہ سانپ میرے غیبتوں سے بنے، یہ بچھو میرے برے اعمال سے بنے۔ کہتا فرشتوں مجھے ایک گھنٹہ توبہ کے لیے دے دو تاکہ مجھے یقین ہے کہ میں انہیں بجھا سکتا ہوں۔ پیارے پاک نبی فرماتے جب تم گناہ کرتے ہو اس سے جہنم کی آگ کا ایک دریا بنتا، اور اس دریا کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا مگر یہ تمہارے آنسو۔ ایک آنسو گرتا ہے وہ آگ بجھ جاتی ہے، اسے پتا ہے، ہاں؟ اس لیے کہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اس وقت آپ ایک گھنٹہ عبادت میں ہیں، کہتے جب انسان کو موت آتی ایک گھنٹہ مجلس سن رہے، فرشتے لے جائیں گے ایک گھنٹہ شب قدر تو نے عبادت کی تھی، آ جا اس سے خزانہ نور کا بنا ہے وہ دیکھ لے۔ جب یہ مومن وہ خزانہ دیکھے گا، اللہ کے رسول فرماتے صحابیوں تم سمجھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے اسے کتنی لذت ملے گی، کتنا مزہ ہوگا۔ کیا تم سمجھ نہیں سکتے؟ مثال دے دوں کہ ایک گھنٹے کی عبادت سے جو لذت بنتی ہے، جو خزانہ بنتا ہے اور مومن کو جو لذت ملتی ہے، اگر اس لذت کو خدا جہنم میں جلنے والوں میں تقسیم کر لے تو وہ ہنسنے لگیں گے، جہنم میں جلنا بھول جائیں گے۔ کوئی دنیا میں ایسی لذت نہیں، جتنی بھی لذت ہو میری ایک انگلی جلے گی میں لذت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک گھنٹے کی عبادت کا اللہ اکبر صلہ ہے، لذت ہے۔ لیکن اگر ایک گھنٹہ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ایک گھنٹہ غیبت کر رہے ہیں، ایک گھنٹہ حرام کر رہے ہیں، کافر فرشتے لے جائیں گے تو نے دنیا میں ایک گھنٹہ گناہ کیا تھا، آجا دیکھ لو اس سے کیا خزانہ عذاب کا بنا۔ رسول خدا کہتے ہیں صحابیوں وہ بھی تم تصور نہیں کر سکتے کہ اسے کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا، کتنا چلائے گا۔ اگر ایک گھنٹے کے گناہ سے بننے والا عذاب خدا پورے جنت میں رہنے والوں میں تقسیم کر لے، وہ جنت کی لذتیں بھول جائیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ یعنی ایک گھنٹے کے گناہ کا عذاب جب پوری جنت والے برداشت نہیں کر سکتے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ آج اس عذاب کو مٹانے کی رات۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا حدیث خدا مومن کو 40 سالہ پرانا گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ وہ گریہ کرے، وہ عذاب مٹ جائے۔ کافر آج گناہ کرتا ہے، آج بھول جاتا ہے۔
یعنی آج گناہوں کو تلاش کرنے کی رات ہے، فکر کرنے کی رات ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. خدا فرماتے اے میرے بندے، اگر تو سچی توبہ کر لے، اگر تو نے 1 کروڑ گناہ کیے ہیں، 1 ارب گناہ کیے ہیں، وہ 1 ارب گناہ بھی معاف کر دوں گا اور 1 ارب نیکیاں مفت میں عطا کروں گا. نیکی ہم نے 1 بھی نہیں کی، لیکن آج اگر ہم توبہ کر لیں 1 ارب گناہ بھی ہوں وہ معاف، اور 1 ارب نیکیاں مفت، یعنی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اگر پھر بھی ہم توبہ نہ کریں تو ہم کتنے بد نصیب ہیں. عزیزو کوشش کریں رونے کی، نہ شرمائیں. آج جتنا رو سکتے ہیں روئیں، تاکہ 1 گناہ باقی نہ رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں سجدے میں جا کے رویا کرو، تاکہ تمہارے پیٹھ پہ جو گناہوں کا وزن ہے وہ ہلکا ہو جائے. فرمایا قیامت کہ اگر یہاں نہیں رویا تو قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی. وہ رونا بیکار ہے، یہاں رونا فائدہ نہ. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی. پیارے پاک نبی کہتے ہیں جب گنہگار اپنے گناہوں کو دیکھے گا اس کے آنکھوں سے خون کے آنسو بہیں گے، مگر وہاں خون رونا بیکار ہے، کیونکہ نام اعمال بند ہو چکا ہے. جو رونا ہے آج رو لو. فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر 2 آنکھیں رونے سے بچ جائیں گی. ایک وہ آنکھ جو گناہ سے بچتی رہی، دوسری وہ آنکھ جو گناہوں پہ روتی رہی. آج رونے کی کوشش کریں تاکہ سارے گناہ پروردگار ہمارے مٹا دے، 1 گناہ بھی باقی نہ رہے. اگر حضرت حر 1 رات میں اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے تو آپ اور ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ آج تقدیر بدلنے کی رات ہے، آج گناہوں کو مٹانے کی رات ہے. آئیے مل کے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے اللہم صلی علی وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. میرے اللہ بخش دے آج ہم سب کے گناہ. او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب مولا حسین زخموں سے چور چور تھے اور آخری سجدے میں تھے اور شمر خنجر لے کے آگے بڑھا اور 70 قدم پہ
بہن دیکھ رہی تھی. انشاءاللہ خدا آپ کو وہ زیارت نصیب کر. وہ تھلے زینبیہ کس طرح سے بہن دیکھ رہی تھی. 40 کے قریب یتیم بچے دوڑتے ہوئے آئے, زینب کے قدموں سے لپٹ گئے. بی بی تو وارث سے چادر تطہیر ہے, ہمارے مولا کو بچائیے. شمر خنجر لے کے جا رہا, ہمارے آخری سہارے کو بچا. یزید و بی بی زینب بھائی کے قریب آئی. بی بی زینب نے کہا شمر میرا بھائی 3 دن کا پیاسا, دھوپ بہت زیادہ, اتنی اجازت دے میں اماں زہرا کی چادر کا سایہ بناؤں, میرا بھائی اطمینان سے سجدہ کر سکے. یزید و شمر نے جو ظلم کیا بڑی سخت روایت ہے. سادات مجھے معاف کرنا, اولاد والوں مجھے معاف کرنا. کبھی میں سخت روایت نہ پڑھتا, میں نے امام کا فرمان سنا ہے, اے ذاکر جتنی بھی روایت سخت ہو ہمارے جانے والوں سے چھپانا نہیں. انہیں پتا تو چلے ہم پہ کیا گزری. یہ امام زمانہ اگر مجلس میں آئے ہیں مولا معذرت کے ساتھ, مولا یہ لوگ پانی روتے ہیں آپ خون روتے ہیں. بڑی سخت روایت. عزادار و شمر کے ہاتھ میں نیزہ تھا, او ملون نے نیزے کی پشت سے زینب کو ایسے ہٹایا, زینب جا کے زمین پہ گری, فریاد بلند کی عباس کہاں ہو, علی اکبر کہاں ہو, ذرا دیکھو اے زینب پہ کیا گزر رہی. جب آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہاں خدا کہتا ہے جس آنکھ میں آنسو اور زبان پہ دعا ہو میں اس دعا کو رد نہیں کرتا. سب مل کے یا ارحم الراحمین, یا ارحم یا ارحم. اے خدا جتنا مجمع ہے سب پہ رحم کر دے, تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں. اے خدا لکھ دے قلم رحمت سے, اے مجلس میں آنے والوں میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. حاج علی کے صدقے میں, زینب کے صدقے میں ہمیں آزاد کر دے. جہنم سے آزاد یعنی بری عادتوں سے آزاد کر دے, بری صفات ختم کر دے. یہ 2 بڑے نام ہیں. یا ارحم الراحمین اگر سجدے میں 7 مرتبہ کہیں گے دعا قبول ہوتی ہے, اور دوسرا یا اکرم الاکرمین, اے خدا تجھ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں, تجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں. دونوں کو ملا کے پڑھیں یا ارحم الراحمین,
یا اکرم الاکرمین یا ارحم یا اکرم الاکرمین یا ارحم یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اے عزیزو تصور کریں شب قادر، یہ شب قادر لیلۃ القدر لیلۃ القبر کے لیے، قبر کا سرمایہ آج جمع کر لے. یہ لیلۃ القدر لیلۃ القیامت کے لیے، یوم القیامت کے لیے. آج اپنے اعمال نامے کو صاف کرنا تاکہ قیامت کے دن ذلیل نہ ہو. تصور کریں کہ قیامت کا میدان ہے. تصور کریں قیامت کا میدان ہے اور اللہ نے ہمیں کہا، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے اعمال نامہ دے دیا ہاتھ میں، فرشتوں نے پکڑا دیا اور اللہ نے کہا اقرا، اے گنہگار پڑھ اپنا اعمال نامہ. پڑھ سکیں گے؟ ایک باپ تھا، بیٹے نے کہا بابا اتنی خدمت کی آپ نے، کوئی کام مجھ سے نہیں لیا، میرا دل چاہتا کام کروں آپ کے لیے. کہ بیٹا صرف ایک کام، تو جب گھر سے نکلتا ہے باہر واپس آتا ہے، جو جو تو نے آنکھ سے کیا، زبان سے کیا، ہاتھ سے مجھے آ کے بتا دے. کہ بابا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں قربانی دینا چاہتا ہوں، کوئی خدمت کرنا. کہا بیٹا سمجھ ہوگے یہ کتنا بڑا کام. بیٹا واپس آیا، باپ نے دروازہ بند کر دیا، بیٹے کے سر پہ قرآن رکھ دی کہ جھوٹ نہیں بولنا، بتا تو گھر سے نکلا تھا کیا کیا کیا. جوان تھا، گنہگار تھا، اب کہیں آنکھ سے گناہ کیا تھا. کہ بابا مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے بولوں، آپ میرے باپ. کہ تو نے وعدہ کیا قرآن سر پہ بولنا پڑے. کہ بابا میں نے آنکھ سے گناہ کیا تھا. آگے بڑھ. بابا میں نے زبان سے گناہ کیا تھا، اب زبان لڑکھڑا رہی. کہ بابا کوئی اور کام لے لو، یہ بڑا سخت ہے، میں ذلیل ہو جاؤں گا. اب باپ نے رونا شروع کر دیا. کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا جب ایک دن کے گناہ تو باپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا تو قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء کے سامنے، 4 معصومین کے سامنے کیسے گناہ پڑے گا؟ واقعہ آج کی رات شرمندگی سے بچنے کی ہے کہ کوئی گناہ نہ رہے کہ فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جائے، مولا علی کے سامنے شرمندہ. اے عزیزوں تصور کریں قیامت کا دن، اعمال نامہ ہمارے ساتھ گناہوں سے بھرا. اگر خدا ایک کونے میں لے جائے فقط ایک جملہ کا ہم جواب دے سکیں گے یا نہیں. اگر خدا کہے اے میرے بندے کیا میں تیرا اچھا مالک نہیں تھا، پھر نعمتوں کے بدلے میں یہ گناہ کیوں لے کر آیا؟ مر جائیں گے جواب نہیں دے سکے. اے خدا کا قسم، کیا میں تیرا اچھا رب نہ تھا؟ تو نے نعمتوں کے بدلے میں گناہ کیوں بھیجے؟ او میرے اللہ میں شرمندہ ہوں، آج تیری دربار میں آیا ہوں، میں تنہا نہیں آیا، مولا علی کو ساتھ لے کر آیا ہوں. ضربت ہے مولا، یہ میرے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اس مجمع کے گناہوں کو نہ. آج مولا علی کو وسیلہ بنا کر
آج مولا علی کے صدقے میں ہمارے سارے گناہ مٹا دے کہ ایک گناہ بھی باقی نہ رہے. اور انشاءاللہ آج خدا کو راضی کرنا. سب مل کے کہیں یا سریع رضا کیا ترجمہ؟ او کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے ہو میرے اللہ. اگر آج تو مجھ سے راضی نہ ہوا پھر کب ہوگا؟ آج شب قدر بھی ہے، مولا علی کی ضربت کی رات بھی ہے. سب مل کے فریاد کریں یا سریع رضا یا سریع رضا. اغفر بخش دے سارے گناہ. اغفر بے حق مظلومیت مولا علی. عزیز بہت سارے لوگوں کو مولا علی کی مظلومیت کا پتہ ہی نہیں. کہتے حسین صرف مظلوم، حسین کی اور مظلومیت، مولا علی کی اور سنیں گے مولا علی کی مظلومیت. مولا علی بھی بڑے مظلوم. بھری دربار میں ایک سوالی نے مولا علی سے سوال کیا یا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ علی کی چیخیں بلند ہو گئی. آپ نے غور نہیں کیا، سمجھیں گے تو آپ بھی چیخیں گے. مولا علی اس کے سوال کو سمجھ گئے. پورا مجمع حیران تھا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ علی کیوں چیخ رہے ہیں؟ سوال سمجھیں تو آپ بھی چیخیں. سوال یہ تھا یا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی؟ بہت دیر تک علی چیختے رہے، دیر سے جواب. روکے کا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ کہ مرد فاتح خیبر ہو اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو تازیان مارے جائے. سب مل کے بیان کر یا علی مظلوم علی. سب مل کے فریاد یا علی مظلوم. نہ شرمائے رونے سے، سب مل کر یا علی مظلوم. مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کو تازیانے مارے جائے. اور مرد مجبور ہو نبی کی وصیت کی خاطر یا علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے تیرے گھر کو آگ لگا دی جائے، چاہے تیرا محسن شہید. عزیز علی بھی مظلوم. خدا علی کی مظلومیت کی خاطر آج ہمارے نام اعمال کو پاک کر. خدا اس وقت کا باعث
جب مولا علی سجدے میں آج کی رات اور ظالم ابن ملجم تلوار سے حملہ کرتا ہے، مسلح خون سے بھر جاتا ہے، امام حسن آگے بڑھ کے نماز پڑھاتے، اللہ اکبر۔ پورے کوفے میں کوہرام مچا ہوا ہے، بنی ہاشم کے جوان بھی ہیں، اصحاب مولا علی کو سہارا دے رہے، اصحاب بھی سہارا دے رہے ہیں، بنی ہاشم کے جوان۔ اگر اجازت ہو ایک جملہ کہوں، یا علی سر پہ ایک ضربت لگی ہے، ہزاروں سہارا دینے والے موجود ہیں، مولا ذرا کربلا میں آئیے، آپ کا حسین زخموں سے چور چور رہے، نہ عباس رہے نہ علی اکبر۔ عزیزو سب رو رہے ہیں، سب مولا کے ساتھ۔ اب مولا کا گھر نزدیک، مولا ٹھہر گئے، مولا فرمانے لگے صحابیوں تمہارا شکریہ، تمہاری مہربانی، تم نے زحمت کی، آگے نہ بڑھو، اب یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ صحابی رو رہے، مولا میں خود سے جدا نہ کرے، تھوڑی دیر کے شاید آپ مہمان ہو، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے۔ مولا دوبارہ فرماتے ہیں میری مجبوری سمجھو، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ آخر کسی صحابی نے کہا مولا میں خود سے جدا کیوں کر رہے ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں، آپ کے غلام ہیں، مولا کیا مجبوری ہے، سنیں گے مولا علی۔ مولا فرماتے ہیں میری ضربت کی خبر او زینب کلثوم کو مل گئی ہے، میں علی سے برداشت نہیں کرتا کہ زینب کی آواز کسی نامحرم کے کان پہ پڑ جائے۔ یا علی تیری غیرت پہ میں قربان، مولا علی ذرا شام کی بازار میں آنا، ہزاروں بدماشوں کا مجمع، مولا علی ذرا شام کی بازار میں آنا۔ اے عزیزو وہ بھی علی تھے، سجاد بھی علی تھے، سجاد پر کیا کرے، سجاد بھی علی تھے، اسی لیے جب شام کی بازار میں آئے سجاد نے ایسا جملہ کہا، کسی نبی نے ایسا جملہ نہیں کہا، کسی امام نے ایسا جملہ نہیں کہا۔ علی اکبر کی پامال لاش دیکھی، سجاد نے یہ جملہ نہیں کہا۔ ہائے علی اصغر کا ننھا سا سر دیکھا، سجاد نے یہ جملہ نہیں دیکھا۔ عباس کی پامال لاش دیکھی، سجاد نے یہ جملہ نہیں کہا۔ بابا کی پامال لاش دیکھی، یہ جملہ نہیں کہا، مگر جب شام کی بازار آئی، ہزاروں بدماشوں کے مجمع میں بی بی زینب آئی، ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس بھری، کیا جملہ کہا، او میرے اللہ کا
کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. کسی کا جملہ نہیں. ماتم حسین